مرزا صاحب تم سے بڑا دنیا میں بدبخت شاید ہی کوئی ہو، اور تم نے اپنی ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگا کے اپنے اسلام اور ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ تیرا اصل نظریہ یہ ہے کہ جہاں سے مطلب کی بات ملے اس کو لینا، اور جب مطلب کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دینا۔ آپ نے یہ بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور گستاخی کے اوپر اڑ کر اس کے اوپر اصرار کر کے اور بڑا ظلم کیا۔ اگر آپ نے مفہوم مخالفت مراد لیا تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گستاخی کے ساتھ ساتھ حضرت حسن کے گستاخ بھی بنیں گے، حضرت حسین کے گستاخ بھی بنیں گے، حضرت علی کے گستاخ بھی بنیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر دوسروں کے کہنے پر نعوذ باللہ تم پڑھتے ہو، تمہیں تو روزانہ ایک پوری تسبیح نعوذ باللہ کی پڑھ کے سونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم عرصہ دراز سے آپ کو یہ بات بتاتے آئے ہیں کہ اہل سنت کی صفوں میں چھپا ہوا انجینئر محمد علی مرزا نیم رافضی ہے، لیکن اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ نیم رافضیت سے نکل کر کھل کر رافضیت کے اندر آ پہنچا ہے اور داخل ہو چکا ہے۔ اس کی زبان پہلے صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتی تھی، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کھل کر بدتمیزی ہوئی، اس کے بعد بنو امیہ کے ساتھ انتہا ہوئی، اور اس کے بعد یہاں تک بات پہنچ چکی کہ اہل ایمان اہل اسلام کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اس نے نازیبہ کلمات کہے، گستاخی کی، توہین کی، اور اپنے گندے ذہن، گندی سوچ، گندی فکر، گندے دماغ کے اندر آنے والے گندے وہم کو میرے نبی علیہ السلام کی حدیث بنا کر پیش کیا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ مرزا جہلمی مسند احمد کی ایک ضعیف روایت پیش کر رہا تھا، اور اس کے ترجمے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو میں بڑا ظالم یا بڑا بدبخت ہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نہیں، مرزے نے حدیث میں اضافہ کیا، تحریف کی، تبدیلی کی، اپنے گندے ذہن کو حدیث بنا کر آگے پیش کیا۔ کہتا ہے نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو ظالم نہیں وہ ظالم ہوگی، یعنی اس ظالم نے، اس بدبخت نے، اس بدتمیز نے اہل ایمان کی والدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ظالم کہا، اور اپنے گندے کلمات کو نبی علیہ السلام کی حدیث بنا کر پیش کیا۔ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں مرزا صاحب بڑے نیوٹرل ہیں، لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں مرزا صاحب تو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، آپ ان کو بتاؤ سمجھاؤ، فوراً وہ تسلیم کر کے رجوع کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے کلپ کے ذریعے یہ بات واضح کی کہ مرزا صاحب یہ جو تم نے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی پر بہتان لگایا، تہمت لگائی، الزام لگایا، اور نبی کی حدیث میں تبدیلی کی، اور پیغمبر کی حدیث کے اندر اپنی طرف سے تحریف کی، اور میرے نبی علیہ السلام کے ذمے ایک جملہ لگایا، آپ نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، آپ اس سے معافی مانگو، توبہ کرو، رجوع کرو، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہوا ہے کہ جس نے بھی میرا نام لے کر ایک بات ایسی کہہ دی جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ہم نے یہ بات مرزا صاحب کے سامنے کلپ کے ذریعے رکھی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مان جاتا، ڈٹائی سے بعد آ جاتا، توہین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بعد آ جاتا۔ اس ظالم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کے اوپر مزید مکاریاں کی اور طویلیں کی، اور اس کے جواب دینے کی کوشش کی، اور اس کو اپنی غلط طویلوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ان مکاریوں میں ایک مکاری یہ ہے کہ وہ کہتا ہے حدیث کے اندر مفہوم مخالفت مراد لینا ہے، کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بڑا ظالم ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، تو اس کا مطلب ہے نا کہ تو نہیں، حضرت عائشہ ہے۔ السلام نے فرمایا لا نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو۔
لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا، یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو۔ مرزا صاحب، ہر حدیث اور آیت میں مفہوم مخالفت مراد نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور گستاخی کے اوپر اڑ کر اس کے اوپر اصرار کر کے اور بڑا ظلم کیا ہے۔ آئیں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، آپ مفہوم مخالفت مراد لیں ذرا۔ سورۃ توبہ میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ باقی 8 میں کرو نہیں، نہ ان 4 مہینوں میں کرنا ہے اور 8 مہینوں میں بھی نہیں کرنا۔ جس طرح 4 مہینوں میں بھی نہیں اور باقی 8 میں بھی نہیں، اسی طرح اس روایت میں بھی ہے کہ اے علی، شکاوت والی صفت تیرے اندر بھی نہیں، اور اماں جان عائشہ کے اندر بھی نہیں، اور تمہارے اندر بھی نہیں۔ مرزا صاحب، اگر آپ کو یہاں ابھی بھی اصرار ہے کہ نہیں جی مفہوم مخالفت مراد لینا ہی لینا ہے، تو آئیے میں آپ کو 3-4 پوائنٹ سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات سمجھیں کہ یہاں اگر آپ نے مفہوم مخالفت مراد لیا تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گستاخی کے ساتھ ساتھ حضرت حسن کے گستاخ بھی بنیں گے، حضرت حسین کے گستاخ بھی بنیں گے، حضرت علی کے گستاخ بھی بنیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین، حتیٰ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے گستاخ بھی بنیں گے رضی اللہ عنہ۔ کیسے؟ مرزا صاحب، اگر آپ مفہوم مخالفت مراد لیتے ہیں تو پہلا پوائنٹ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا انا اشقاہم، کیا میں ان میں سب سے بڑا بدبخت؟ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، مرزا صاحب کہتے ہیں میں بدبخت والا ترجمہ نہیں کرتا، کسی کو شوق ہے تو کر لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا، تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا۔ آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں، پھر اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں، نعوذ باللہ۔ ہاں مرزا صاحب، اتنے بڑے جھوٹ مت بولو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تم نے خود بدبخت والا ترجمہ بولا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ سنیے ذرا تمہاری زبان سے حضرت علی کے لیے یہ جملے بولے گئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا۔ پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد، مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں میرے پاس آپ کا ریسرچ پیپر موجود ہے مرزا صاحب، یہ ریسرچ پیپر ہے، اس کی 12 نمبر حدیث کے تحت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، مرزا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بدبخت کا لفظ بولا ہے اور لکھا ہے۔ مرزا صاحب، دوسروں کو یہ کہتے ہو کہ تم نعوذ باللہ ان کے لیے بول دو، لفظ میں تو نہیں بولتا، میں تو بامحاورہ ترجمہ کرتا ہوں، میں تو چھوٹا لفظ بولتا ہوں، یہ تمہاری مکاری ہے اور جھوٹ ہے۔ تم نے بولا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ اگر دوسروں کے کہنے پر نعوذ باللہ تم پڑھتے ہو، تمہیں تو روزانہ ایک پوری تسبیح نعوذ باللہ کی پڑھ کے سونا چاہیے۔ بہرحال آئیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اشقا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اگر آپ یہاں مفہوم مخالفت مراد لیں گے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سب کے گستاخ بنیں گے۔ کیسے؟ اشقا کا معنی بڑا بدبخت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت میں بڑا بدبخت ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ تو اس کا مفہوم مخالفت کیا ہوا؟ الٹ مفہوم کیا ہوا؟ تو بڑا نہیں بلکہ چھوٹا ہے۔ مرزا صاحب، ہم یہ مفہوم مخالفت نہیں لیتے۔ تم اگر مفہوم مخالفت لیتے ہو تو تمہارے نزدیک اگر اماں جان بڑی بدبخت ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر حضرت علی کو تم نے چھوٹا کہہ کر ان کی توہین کی ہے، اور یہ دونوں معنی غلط ہیں۔ نہ حضرت علی بدبخت ہیں نہ حضرت عائشہ بدبخت ہے۔ دوسرا پوائنٹ، مرزا صاحب آپ نے یہاں مقابلہ کروایا ہے حضرت علی کا حضرت عائشہ کے ساتھ۔ اس روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کا حضرت عائشہ سے مقابلہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ کو عربی آتی نہیں، آپ کو عربی کا مفہوم ہی نہیں آتا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا مقابلہ
اما جان عائشہ رضی کے ساتھ کر رہے ہوتے تو لفظ بولنا تھا آنا اشکا ہا ضمیر مؤنث کے لیے آتی ہے، ہا ضمیر عورتوں کے لیے آتی ہے، لیکن انہوں نے یہ لفظ نہیں بولا، انہوں نے بولا آنا اشکا ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا مقابلہ امی جان عائشہ کے ساتھ کر ہی نہیں رہے تھے۔ یہ تمہارے گندے ذہن کی سوچ ہے اور تمہارا یہ خراب اور گندا ذہن ہے جس نے اس کا مقابلہ اما جان کے ساتھ کروایا۔ وہ تو امی جان کے مقابلے میں آنا ہی اپنے لیے برا سمجھتے تھے، وہ کیسے ان کو بڑا بدبخت سمجھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ممکن۔ تیسری بات، تیسرا پوائنٹ، مرزا صاحب یہاں اشکا ہم ہے، ہم ضمیر ہے، ہم ضمیر میں تلاش کرو کون ہے۔ اصل مفہوم اگر تمہارے نزدیک مخالفت کا نکالا جائے تو پھر یہ بنتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام جتنے افراد میری ماں کے ساتھ، آپ کی زوجہ کے ساتھ، جنتی عورت کے ساتھ، اللہ کا سلام جس کو آئیں، جو شخص ان کے ساتھ لڑائی کرے گا وہ سارے بدبخت ہوں گے، اور میں تو ان کا سب سے قریبی ہوں اور میں ان کا ایک لحاظ سے داماد ہوں۔ اگر میں اپنی امی سے لڑائی کروں پھر تو میں ان سے بڑا بدبخت ہوا۔ مرزا صاحب یہ ضمیر پھر اس پورے گروہ کی طرف جاتی ہے، اور اس پورے گروہ میں حضرت حسن، حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور کئی دیگر صحابہ موجود ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیا آپ ان سب کو بدبخت کہو گے؟ مرزا صاحب آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا، آپ نے دبے لفظوں میں ان تمام کو جہنمی کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے؟ آپ نے شقاوت، بدبختی کا جملہ یا حضرت علی کے لیے بولا کہ چھوٹے بدبخت، یا حضرت عائشہ کے لیے بولا، اور آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں کیا ہے؟ لا یصلاھا الا الاشقا، جو اشقا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جس کو تم اشقا کہہ رہے ہو نعوذ باللہ تم اس کو جہنمی کہہ رہے ہو۔ اب تم غور کرو، تم اشقا کس کو کہہ رہے ہو؟ بڑا ظالم کس کو کہہ رہے ہو؟ بڑا بدبخت کس کو کہہ رہے ہو؟ مرزا صاحب تم سے بڑا دنیا میں بدبخت شاید ہی کوئی ہو، اور تم نے اپنی ماں امی جان عائشہ رضی کے اوپر تہمت لگا کے اپنے اسلام اور ایمان کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ لہذا سامعین ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس روایت میں مفہوم مخالفت ہے ہی نہیں۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنی ماں سے لڑوں پھر تو میں بڑا برا؟ فرمایا نہیں، تو بڑا برا نہیں، بس یہ بات ہے۔ لیکن برا کون ہے وہ اس روایت میں بتایا بھی نہیں گیا، سب سے نفی کی گئی۔ اور پھر دلیل کے طور پر لا الہ الا اللہ۔ مرزا صاحب اللہ اور لاکنہ میں فرق ہے، مرزا صاحب لا الہ الا اللہ اور لا اور لاکن میں فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر واقعتاً الٹ ہوتا ہے، لیکن لا آپ اگر عربی عبارت میں دیکھیں اس کے بعد وہاں کوما لگایا ہوا ہے، لا الگ ہے لاکن الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، وہاں لا الگ ہے اور لاکن الگ ہے، اور لاکن اور اللہ میں بھی فرق ہے۔ اصل وہاں ترجمہ یہ ہے لا اے علی تم بدبخت نہیں۔ پھر سوال ذہن میں پیدا ہوا اگر میں غلط نہیں تو پھر میں کیا کروں؟ لڑائی کروں یا نہ کروں؟ فرمایا لیکن تم اس کو اس کی جگہ پر پہنچاؤ، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ظالم نہیں لیکن وہ ظالم ہے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر لاکن کے بعد نبی علیہ السلام یہ جملہ بولتے، نبی علیہ السلام یہ جملہ بولتے۔ اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ نے الا اللہ کو اس کے ساتھ ملایا ہے، اگر آپ یہ بتائیں لا الہ الا بس بول دیں، لفظ اللہ نہ بولیں تو اللہ کا اس بات ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ لاکن کو اللہ کے مترادف اور مفہوم میں موافق لے رہے ہیں تو لاکن کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کو ظالم کیوں نہیں کہا؟ ظالم نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ لا اور لاکن الگ الگ جملے ہیں، اور آپ نے جو لا الہ الا اللہ کی دلیل دی ہے یہ بھی آپ کی جہالت کا ثبوت ہے۔ ہر جگہ پر اس کا متضاد اور اس کا اپوزٹ مفہوم نہیں ہوتا، یہ تمہاری گمراہی ہے۔ پھر اسی طرح اس نے اپنے اس کلپ کے اندر بہت بڑے جھوٹ بولے اور دھوکے دیے۔ کہتا ہے کہ شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ میرے نزدیک سب سے بڑے حدیث کے عالم ہیں۔ اس نیلی چھتری کے نیچے میں حدیث سے کا سب سے بڑا عالم جسے مانتا ہوں نا، اور اس سے بڑا عالم کسی کو نہیں مانتا، وہ شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ۔ جھوٹ بولا ہے تو نے، تیرے نزدیک بھی بڑے عالم نہیں ہیں،
तुम्हारा ये पंफलेट 5B है। 2 नंबर हदीस के तहत उन्होंने अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने तिरमिज़ी की हदीस के अगले हिस्से को, जहां सफीना रजन का कौल था, उसको ज़ईफ कहा है, सिलसिला सहिहा में ज़ईफ लिखा है, और जिस हदीस का तूने वाला दिया वहां ही ज़ईफ लिखा है। हशरज बिन नबाता की वजह से ज़ईफ लिखा है, और लेकिन तूने उसको ज़ईफ नहीं माना और तू उसको सही मान रहा है। तू तो खुद अल्लामा अलबानी के खिलाफ चल रहा है। उन्होंने तो उसको ज़ईफ कहा है और तू उनका नाम लेकर झूठ बोलता है कि इसको सही कहा है। तू तो उनके साथ नाम के गलत मफहूम पेश करता है, और तू उनको सबसे बड़ा आलिम कैसे मानता है? तेरा असल नजरिया यह है कि जहां से मतलब की बात मिले उसको लेना, और जब मतलब के खिलाफ है उसको छोड़ देना। तुम्हारे नजदीक तो यह बड़ा इल्म है। तुम कहते हो मैं अलबानी रहमतुल्लाह को सबसे बड़ा आलिम मानता हूं, और तुमने उनका नाम लेकर पता है कितने झूठ बोले। तुमने कहा कि इस हदीसे हो अब के बारे में आज तक किसी इमाम ने इसको ज़ईफ नहीं कहा, जबकि हदीसे हो भी मौजूद हो कि मेरी बीवी का क्या हाल होगा जब कुत्ते उस पर भौंकेंगे। इस हदीस को शेख जुबैर लिज़ई साहब ने सही कहा, वीडियो में रिकॉर्डेड है। शेख अलबानी ने सही कहा, आज तक किसी ने इसको ज़ईफ नहीं कहा। ये देख अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह का सिलसिला सहिहा, इसी की हदीस नंबर 474 के तहत अलबानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इमाम अबू बकर इब्नुल अरबी ने इस रिवायत को इनकार किया, इसको ज़ईफ कहा, इसको गलत कहा। अरे तू तो अलबानी रहमतुल्लाह को बड़ा इमाम नहीं मानता। अगर तू हदीस का सबसे बड़ा इमाम माने, उनकी तहकीक के मुताबिक हदीसे हो अब को अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ने ज़ईफ कहा हुआ है, इसका इनकार किया हुआ है। तू कहते आज तक किसी ने नहीं कहा। तू तो खुद अल्लामा अलबानी के खिलाफ चल रहा है, और फिर तेरी जुबान से जहां सहाबा महफूज नहीं वहां अइम्मा महफूज कैसे हो सकते? तूने तो अलबानी रहमतुल्लाह पर इल्जाम लगा दिया। सामीन, ये मिर्जा झूठ बोलते वक्त कोई परवाह नहीं करता। अम्मा जान आयशा पर इल्जाम, हजरत अली रज़ियल्लाहु पर इल्जाम, हजरत सहाबा पर इल्जाम, और अब इमाम अलबानी रहमतुल्लाह पर इल्जाम। ये कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। कहता है अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस के नीचे कमेंट्स लिखे, इसके ऊपर ये बात लिखी, और कहते हैं मुझे हैरानगी है इन सुन्नियों पर कि ये तमाम सहाबा को मासूम मानते हैं, जबकि शिया तो 12 को मासूम मानते हैं। और फिर आगे कहता है ए सुन्नियों, तुमसे तो बेहतर है शिया कि तुम सबको मासूम मानते हो सहाबा को, और वो तो सिर्फ 12 को मानते हैं। तो शेख अलबानी ने हदीसे हौब पे बाब बांध के ये सारे तुरुक जमा करके नीचे कमेंट्स किए हैं। वो कहते हैं मुझे सुन्नियों पे हैरानगी होती है, हालांकि खुद सुन्नी है, कि शिया तो 12 इमामों को मासूम मानते हैं और सुन्नी सारे सहाबा को मासूम मानते हैं। और इस पे उन्होंने फकी कितनी बड़ी दी। उन्होंने कहा सुन्नियों तुम सारे सहाबा को मासूम मानते हो, शिया फिर बेहतर है, 12 को मानते हैं। अल्लाह की लानत हो झूठों पर। मिर्जा साहब, तुम्हें तुम्हारी मौत तक चैलेंज है पूरे सिलसिला सहिहा में, सिर्फ इस रिवायत नहीं। हालांकि तुमने ये झूठ बोला है कि इस रिवायत के ऊपर कमेंट्स लिखे हैं अलबानी रहमतुल्लाह ने, ये तुमने झूठ बोला है इस रिवायत के तहत भी, और पूरे सिलसिला में अलबानी रहमतुल्लाह ने ये कहा ही नहीं कि मुझे हैरानगी है सुन्नियों पर, वो तमाम सहाबा को मासूम मानते हैं जबकि शिया जो है 12 को मासूम मानते हैं। ये जुमला लिखा ही नहीं। और फिर जो तुमने आगे कहा कि तुमसे तो बेहतर शिया हैं कि वो 12 को मासूम मानते तुम सबको, ये भी तुमने झूठ बोला है, और झूठों पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह की फटकार है। मिर्जा साहब, अभी तुम्हारी जिंदगी के साथ चल रहे हैं, इन तमाम मकारियों और झूठों से अल्लाह से तौबा मांग लो, माफी मांग लो, वरना क़यामत के दिन तुम्हारे गिरेबान की तरफ हजरत अली का हाथ भी बढ़ेगा, हजरत हसन का हाथ भी बढ़ेगा, हजरत हुसैन का हाथ भी बढ़ेगा, अम्मा जान आयशा का भी तुम्हारे मुकाबले में हाथ होगा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, और नबी अलैहिस्सलाम खुद तुम्हारे मुकाबले में खड़े होकर तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारे खिलाफ ये दावा दायर कर देंगे, ऐ अल्लाह इस जालिम ने मेरे हरम के ऊपर हाथ उठाया और इसने अपनी गंदी जुबान चलाई। मिर्जा साहब, अल्लाह से माफी मांग लो, वरना क़यामत के दिन तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा।